نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم صلاة و سلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نبی پہ دل سے ہوئے ہیں شیدا امیر حمزہ امیر حمزہ، نبی پہ دل سے ہوئے ہیں شیدا امیر حمزہ امیر حمزہ، خدا نے ان کو بہت کیا ہے بلند و بالا امیر حمزہ امیر حمزہ. بتائیں کس کا ہے ایسا رتبہ، بتائیں کس کا ہے ایسا رتبہ، نبی سے جن کا قریبی رشتہ، نبی کے جو ہیں رضائی بھائی، نبی کے جو ہیں رضائی بھائی، فقط ہیں تنہا امیر حمزہ امیر حمزہ. خدا رسول کے اسد تمہیں ہو، خدا رسول کے اسد تمہیں ہو، بلند رتبہ جری تمہیں ہو، دلاوری میں ہے شان یکتا کوئی نہ تم سا امیر حمزہ امیر حمزہ. پڑھا کے 70 دفعہ جنازہ، پڑھا کے 70 دفعہ جنازہ، نبی نے خود ہے جسے سراہا، پڑھا کے 70 دفعہ جنازہ، نبی نے خود ہے جسے سراہا، فقط ہے تنہا جہاں میں ایسا نصیب والا امیر حمزہ امیر حمزہ. نبی پہ دل سے ہوئے ہیں شیدا امیر حمزہ امیر حمزہ. معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. موضوع تو آپ احباب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تھمبنیل سے بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل آج کی اس مختصراً وقت میں مختصر ویڈیو میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کریں گے. آپ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو آپ احباب کے گوش گزار کریں گے. دعائے رب ذوالجلال میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی، یعنی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ حضور نے بھی پیا ہے اور حضرت امیر حمزہ نے بھی حضرت ثویبہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی ان کا دودھ بھی پیا ہے. اور پھر حضرت امیر حمزہ کو حضور علیہ السلام سے ایک اور نسبت بھی حاصل ہے، وہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ کا نام ہے حالہ بنت وہیب اور حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. یہ حالہ بنت وہیب حضرت امیر حمزہ کی والدہ محترمہ اور حضرت حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں آپس میں چچا زاد ہیں. یعنی وہب اور وہیب جو حضور کے نانا جان ہے اور حضرت امیر حمزہ کے نانا وہیب، یہ دونوں آپس میں بھائی. ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایک بیٹی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر آئی اور دوسری بیٹی وہیب کی جو بیٹی تھی وہ عبد المطلب کے گھر آئی تھی. دونوں میں سے جو شہزادوں نے جنم لیا، ایک وہیب کی شہزادی حالہ کے گھر جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا نام امیر حمزہ ہے، اور جو آمنہ کی گود میں آیا وہ در یتیم بن کے آنے والا آمنہ کا لال محبوب رب ذوالجلال حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ خالہ زاد بھی لگتے ہیں. آپ کے قبول اسلام کے واقعے سے تقریباً تمامی لوگ آشنا ہیں کہ آپ دوسرے سال اس اعلان نبوت کے یا ان دلباد چھٹے سال آپ نے قبول اسلام کیا، اسلام کے دامن میں داخل ہوئے. اور حضرت جو مشہور روایت ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے ایک دن پہلے اسلام کو، یا 3 دن پہلے یا 7 دن پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تھا اور 39ویں نمبر پہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور بڑی توجہ طلب یہ چیز ہے کہ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو اس کا سبب ظاہری طور پہ یہ بنا تھا
ویسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ اختارانی واختار علی اصحابی، کہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنی محبت کے لیے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو ازل سے چن دیا تھا. تو ظاہری سبب جو آپ کا قبول اسلام کا بنا وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ شکار پہ گئے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کا وقت تھا. حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. ابو جہل اور دیگر جو لوگ تھے وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے. ایک دن حضور علیہ السلام ایک پہاڑی کی طرف گئے ہوئے تھے. وہاں پہ کچھ ابو جہل کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ تھے، انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا. یہ منظر عبداللہ بن جزعان کی لونڈی نے دیکھا جب، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ رہے تھے شکار سے، تو جب اس عبداللہ بن جزعان کی لونڈی نے حضرت امیر حمزہ کو بتایا کہ تمہارے یتیم بھائی، تمہارے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک اس نے کیا ہے، ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے، تو حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے نا وہ دل میں تو تھی کہ بھتیجے تو لگتے تھے. اور پھر یہ سنا جب کہ ان کو تکلیف دی گئی ہے، فوراً وہاں سے چلے اور جا کر اس کو جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا، اس کے سر میں آپ نے اپنی کمان ماری اور مار کے اس کو زخمی کیا. زخمی کرنے کے بعد آپ گھر آئے تو دیکھا حضور علیہ السلام غمگین بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے حضور علیہ السلام کے چہرے انوار پر پریشانی کے آثار دیکھے نا، تو کہا اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا. تو آپ نے برجستہ کہا کہ اے میرے چچا جان، بدلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس سے بدلہ لیں، یعنی اس کو تکلیف دیں. بدلہ تو یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جائیں. یہی بات کرنی تھی کہ آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور فی البدی آپ نے جو اشعار قبول اسلام کے بعد پڑھے تھے اسلام کی حقانیت پہ اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے، جو انہوں نے اسی وقت لفظ بولے تھے، فی البدی کچھ اشعار آپ نے پڑھے تھے. ان میں سے 2 اشعار یہ تھے. نمبر 1 آپ نے پہلا شعر یہ جو ہے نا، ان میں سے 2 اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے کہ حمدت اللہ حین ھذا فؤادی الی الاسلام ودین الحنیف، کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام کی طرف اور ایسے دین کی طرف جو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو واضح کرتا ہے. وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مُطَاعٌ وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مَطَاعٌ لَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ. اللہ اکبر. اور ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جن کے ہر ایک فرمان کی اتباع کرنا ہم پر لازم ہے. یہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. لا تغشوہ بالقول العنیف، کہتے ہیں لوگوں تم حق کو باطل کے پردے میں مت چھپاؤ، جو سرکار فرماتے ہیں اس پر سر تسلیم خم کر لو. اللہ اکبر. آپ کا یہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی ہو گیا. اور پھر آپ نے جو اشعار پڑھے تھے وہ اشعار بھی، ان میں سے 2 اشعار میں نے عرض کر دیے. باقی طویل چیز ہے، اگر اس کو بھی بیان کروں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب عطا فرمایا، اور یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ فرمایا تھا کہ مجھے رب ذوالجلال کی عزت و آبرو کی قسم ہے کہ 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. اور اس سے اگلی بات جو ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے غزوہ احد میں، کیونکہ 15 شوال المکرم کو غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی میت کو دیکھ کر، آپ کے جنازے کو دیکھ کر آپ کی بہن سیدہ صفیہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان اور حضور کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ راقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی زبان پہ آئے تو بندے کی گردن جھک جانی چاہیے. کیوں کہ قیامت والے دن بھی تو اعلان یہی ہوگا کہ یا اہل المحشر غدو نکسوا رؤوسہم غدو ابصارہم، اپنی نظریں بھی جھکا لو، اپنے سر بھی جھکا لو، کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 پردوں کے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں میدان محشر میں پل صراط کراس کرنے والی ہیں. تو وہاں تو جھکانا ہی ہے، دنیا میں بھی ہمیں جھکا لینا چاہیے تاکہ یہی عادت بنی رہے گی تو جیسے ہی ادھر بھی سنیں گے سر جھک جائے گا. تو سیدہ کائنات اور سیدہ فاطمہ کی پھوپھی جان، حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ نے جب
اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو رونے لگیں. سرکار دو علیہ السلام نے فرمایا چپ کر جاؤ، ابشرا. آپ نے فرمایا ابشرا آتانی جبرائیل فاخبرنی، تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر خبر دی کیا کہ ان حمزہ عند اللہ و عند اسد رسولہ، ان حمزہ عنده فی اہل السماوات، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آسمانوں پر جناب حمزہ کو اللہ کا شیر بھی کہا گیا ہے اور اللہ کے رسول کا شیر بھی کہا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کا مقام و مرتبہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اللہ کا اور رسول اللہ کا بھی شیر قرار دیا. اور پھر آپ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 2 فرامین عرض کروں گا. پہلا فرمان السوائق المحرکہ میں جو میں نے آیہ مبارکہ دوران خطبہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ، اور رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے جو کیا وہ وعدہ تھا وہ سچ کر دکھایا. اور فرمایا فمنہم من قضى نحبہ، جو انہوں نے اپنی منت مانگی تھی وہ سچ کر دی ہے. یہ وہ منت کیا تھی؟ وہ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کچھ وہ ہے کہ جنہوں نے جو منت مانگی تھی وہ ابھی انتظار میں ہے، وہ اپنی منت کو پورا کرنے والے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، زمانہ لاکھ بدلے گا مگر محمد عربی کے غلام اپنی بات سے بدلنے والے نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ منت جو تھی حضرت سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ منت یہ ہم نے مانی تھی حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ تینوں فرماتے ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے منت یہ مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. تو فرماتے ہیں کہ جنہوں نے وعدہ سچ کر دکھایا وہ عبیدہ بن حارث ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شہادت کا رتبہ پایا، اور حضرت امیر حمزہ جنہوں نے فرمایا کہ وہ میدان احد میں شہادت کا رتبہ پا لیا، اور فرمایا میں علی جو انتظار کر رہا ہے وہ میں ہوں کہ کب میرا رب مجھے بھی شہادت کا رتبے سے فیض یاب فرمائے گا. عزیزان گرامی قدر. اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان علی شان مستدرک علی الصحیحین میں، مستدرک میں امام حاکم نے نقل فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان افضل الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسل، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا تو سب مخلوق سے فرمایا افضل رسولوں کی جماعت ہوگی، نبیوں کی جماعت ہوگی. اور فرمایا وافضل الناس بعد الرسل الشہداء، رسولوں کے بعد نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل فرمایا کہ اس وقت شہداء ہوں گے. تو فرمایا وافضل الشہداء الحمزہ، فرمایا کہ شہیدوں میں سب سے افضل جو ہوگا وہ امیر حمزہ ہوگا. یہ حضرت علی کا فرمان تھا. حضور کا فرمان بھی اسی مستدرک میں موجود ہے. حضور نے فرمایا تھا سید الشہداء امیر حمزہ تو فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ ہے. اللہ اکبر. اور حضور کو اپنے چچا کے نام سے کس قدر پیار تھا کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی اسی مستدرک میں موجود ہے. بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو حضور مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں اس کا کیا نام رکھوں. آقا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سموہ بأحب الاسماء الیہ حمزہ، فرمایا کہ مجھے جو ناموں میں سب سے پیارا نام ہے یعنی حمزہ وہ رکھو. تو حضور علیہ السلام کو ناموں میں یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کو ناموں میں سب سے پیارا عبداللہ اور عبد الرحمن ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق. اور پھر حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی بھی پیارے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو اپنے چچا کے نام سے بھی کس قدر پیار ہے. اور پھر بڑی توجہ طلب چیز ہے، یہ شاید کئی احباب جو ہیں وہ پہلی دفعہ سنیں گے کہ پوری کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں، یہ جزوی فضیلت ہے، 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کو غسل انسانوں نہیں بلکہ فرشتوں نے دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. ایک حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت امیر حمزہ ہیں. جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں گئے تو اس وقت آپ پہ حالت جنابت کی وجہ سے غسل فرض تھا، اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد میں جاتے ہیں تو آپ پر بھی جو ہے وہ غسل جنابت فرض تھا. اس لیے جیسے ہی ان کی شہادت ہوتی ہے تو غزوہ احد میں ان دونوں کو لاشوں کو جو ہے وہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور دونوں کو جو ہے نا غسل دیا جاتا ہے. اللہ اکبر.
اور حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان، بڑی توجہ طلب یہ بھی چیز ہے، حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں جنت میں گیا نا، تو معراج کی رات سب سے پہلے جنت میں میرا استقبال جناب امیر حمزہ کی روح نے کیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کمال! میرا استقبال فرمایا جنت میں سب سے پہلے جس نے کیا وہ امیر حمزہ کی روح تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں پہ امیر حمزہ سے پوچھا تھا، یہ نہیں ہے پوچھنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، استاد شاگرد سے پوچھتا ہے، مراد یہ نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، پوچھتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی بات والوں کو پتہ چل جائے، اور کسی نہ کسی مقصد کے تحت پوچھا جاتا ہے، تو توجہ طلب چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا مطلب نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جائے گا؟ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اے حمزہ ای الاعمال احب الی اللہ وافضل، اللہ کے ہاں سب سے افضل اور عمل اور پسندیدہ عمل کون سا ہے جس کے سبب تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ تو جنت میں میرا استقبال کر رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی توجہ طلب چیز ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی ضرورت والی چیز ہے۔ تو حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے مازاق کے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ علیک و ترحم ابو بکر و عمر، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا، آپ پر درود شریف پڑھنا، اور ابو بکر و عمر کے لیے اللہ سے رحمتوں کی دعا کرنا، فرمایا یہی عمل جو ہے مجھے تمام لوگوں پہ سبقت لے جانے والا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اور بڑی دلچسپ چیز عرض کروں گا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا میں دعا کرنے کا طریقہ اور اسم اعظم کے حوالے سے جو میں نے عرض کرنا ہے وہ بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ آج بھی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے بالخصوص اور تمام امت مسلمہ کے بالعموم، خصوصاً فلسطین کے حالات کس قدر ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، وہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ دعا معجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے، آپ دعا اللہ سے اس طرح کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اے اللہ میں تیرے بڑے نام اور رضوان اکبر کے وسیلہ سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر میں جب بھی اس لفظوں کے ساتھ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر یہ لفظ عرض کرتا تھا کہ یا اللہ تجھے تیرے نام اعظم کا، اسم اعظم کا واسطہ اور رضوان اکبر کا واسطہ مولا میری دعا قبول فرما۔ تو فرماتے ہیں جو بھی دعا کی جاتی تھی اللہ قبول فرماتا تھا۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہی نام سے جو ہے نا وہ اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی گزارش ضرور کروں گا کہ علماء نے فرمایا کہ ائمہ متقدمین و متاخرین کو پڑھیے جنہوں نے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ قلم اٹھایا نا، ایک جملہ لکھا ہے کہ آج بھی جس بندے کی مشکل حل نہ ہوتی ہو، اللہ اکبر، اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو آپ کے مزار پر انوار پہ حاضری دے، مدینہ منورہ حاضر ہو، آپ کے مزار پر انوار پہ حاضری دے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرے، میرا رب فوراً دعا کو بھی قبول کرے گا۔ اور اگلے لفظ بڑے توجہ طلب ہیں کہ جو حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اس کو چاہیے کہ حضرت امیر حمزہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں قرب حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ کے وسیلہ جلیلہ سے اسے حضور کی بارگاہ کا قرب بھی حاصل فرما دے گا، عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جہاں میدان بدر میں دیکھیے تو آپ کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، آپ میدان احد میں دیکھیے تو آپ کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے کے حالات دیکھیے تو وہاں پہ بھی آپ کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، اور پھر غزوہ بدر اور احد میں اکیلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کفار کو واصل جہنم کیا تھا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر جو تھے،
اللہ اکبر۔ تو عزیزہ نے گرامی قدر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چونکہ 15 شوال المکرم کو آپ کا یوم شہادت ہے، تو جہاں پہ ہم اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب جو ہمارے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، لازمی طور پہ سال بعد کرتے ہیں، تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے چچا جان کے لیے بھی نیاز کا اہتمام کریں، جہاں تک ہو سکے جتنی گنجائش ہو گھر میں اہتمام کریں۔ آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی اولادوں میں کنورٹ کیجیے، ان کو اپنی اولادوں کو سنائیے، تاکہ لوگوں کے اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی حضور علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا حیا اور حضور علیہ السلام کی تمام نسبتوں کی جو ہے نا وہ محبت پیدا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی اولادوں کی تربیت 3 چیزوں پہ کرو۔ ایک فرمایا تھا حب نبیکم و حب اہل بیتہ و حب علی تلاوت القرآن، فرمایا تھا کہ ان کو میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت سکھائیے۔ تو یہ ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کا صدقہ ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے، ہمارے ملک کے حالات پہ، ہمارے تمام مسلمانوں کے حالات پہ، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حالات پہ کرم اور فضل فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔